اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سرکش شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ٹی وی اینکرز اور اینکرنیاں مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہیں۔ اور شاید میڈیا کی رمضان نشریات سے متعلق ہی یہ شعر کہا گیا تھا کہ شیطان کی دنیا میں نہیں کوئی ضرورت، بربادی انسان کو انسان بہت ہے۔ چنانچہ دوستو، سارا سال نیم برہنہ رہنے والی ماڈل دوپٹہ سر پر رکھتی ہیں اور ہمارا تزکیہ نفس شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی منہ پر لیپا پوتی کر کے ہمیں سورت نور کے مطابق حیا کے آداب سکھاتی پائی جاتی ہیں، تو کوئی بھارت میں ٹاپ لیس شوٹ کرانے کے بعد اس قوم سے سکرین پر اجتماعی توبہ کرانے کے لیے جلوہ گر ہو جاتی ہیں۔ جن حضرات کی سرگرمیوں پر سال کے 11 مہینے ہم سکینڈلز دیکھتے ہیں، رمضان کے آتے ہی وہ اپنی عمومی شہرت اور ان جملہ سرگرمیوں کے بوجھ سے دوہری کمر لیے چہرے پر تقویٰ کی ملمہ کاری کر کے انتہائی مہنگے اور زنانہ قسم کے کرتے پہن کر قوم کو سادگی کے درس دیتے پائے جاتے ہیں۔ اور اگر خوف خدا کی اداکاری کرتے ہوئے یہ خواتین و حضرات کبھی رو دیں تو اس عالم بے خودی میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا نہیں بھولتے کہ خشیت الہی میں بہنے والے یہ آنسو ان کا مہنگا میک اپ خراب نہ کر دیں۔ خواتین حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں مومن بہت سی جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تاکہ تزکیہ نفس کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس ماہ مبارک کے استقبال تک کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے میڈیا کے ان بے چہرہ کرداروں نے دین کو بھی کمرشلائز کرنے کی بیہودہ کوشش شروع کر دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فروری کے مہینے میں جو چہرے ویلنٹائن ڈے کے حق میں اپنا زور خطابت صرف کرتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے ایام میں ایک بے مثل مبلغ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ جبکہ مقام فکر یہ ہے کہ موسموں کے پجاری یہ لوگ چونکہ بنیادی طور پر دین کی تعلیمات سے بیگانہ ہیں، سو وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ دین کو بھی اپنے ذاتی خیالات کے مطابق ڈھال کر پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اس حوالے سے پروگرامز تشکیل دینا اگرچہ ہمارے چینلز کی کاروباری مجبوری بن چکی ہے، لیکن ان کی تشکیل دیتے وقت اس امر کا دھیان رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس میں نہ صرف نشست و برخاست خاص طور پر مسلمانوں کی طرح ہو، بلکہ ممکنہ حد تک اس میں خواتین کی شرکت پر بھی پابندی عائد ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام میں عورتوں کی عزت کا اصل محافظ اس کا پردہ ہے، جس کا عملی طور پر ہم جنازہ نکال چکے ہیں۔ ننگے سر اور نیم بھرانا لباس جو کہ عورت کی عظمت کو برباد کر رہا ہے، ایسے کپڑوں میں ملبوس یہ چہرے آخر کس اسلام کے نقیب ہیں؟ کیا ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ اب دین اسلام کے پیروکار بھی ماڈرنزم کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ جبکہ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے عورت کے پردے کے بارے میں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اور جب باہر نکلیں تو پاؤں زور زور سے زمین پر مار کر نہ چلیں، اس طرح سے یہ نہ ہو کہ ان کی چھپی ہوئی زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر پردے کے متعلقہ احکامات کو جاننے کی کوشش کریں تو یہاں تک ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرے کہ پڑوس کے گھر تک بھی اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ جبکہ یہاں حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمارے چینلز پر فیشن شوز شروع ہو جاتے ہیں کہ عید کی تیاری یوں کرنی چاہیے، فلاں کپڑے بہت اچھے ہیں، فلاں جیولری ایسی ہے، میک اپ ایسے کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ معزز خواتین و حضرات، اگر سچ کہا جائے تو آج ہم ایک اسلامی معاشرے کے نہیں بلکہ ایک مخلوط تہذیب کے افراد کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ صرف خواتین پر ہی موقوف نہیں بلکہ جب معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو اس سے ہر فرد متاثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یعنی اگر تمہاری شکل و صورت کو دیکھا جائے تو اس میں عیسائی تہذیب کا عکس نظر آتا ہے، جبکہ اگر تمہاری معاشرت کا ذکر کیا جائے تو اس میں بھی ہندو تہذیب کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ عبادات کا یہ مبارک مہینہ میڈیا کی ان خرافات کی وجہ سے اس ملک کے سفید پوشوں کے لیے کیسا امتحان بن جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑا ہی کمال ہے۔ اس عشرے میں مسلمان ایک طرح سے دنیا سے کٹ جائیں تو مذہب اس کی تحسین کرتا ہے۔ لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اور دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس عشرے کے آغاز سے ہی چینلز پر عید کی تیاریوں کے نام پر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ رمضان کی اصل روح اور اس پیغام کا کوئی خیال نہیں رہتا۔
اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ ان پروگرامز کا ایک اور تاریک پہلو ان میں مزے مزے کے دسترخوان اور نت نئے کھانے بنانے کی تراکیب ہیں، جن میں عملی طور پر نہ صرف غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے بلکہ ان میں بھی عورتوں کو ایک شو پیس کی صورت پیدا کر کے اولاد ابلیس کی دلجوئی کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک در حقیقت وہ ماہ مقدس ہے جس میں مومن ایک مہینے کے مختصر کورس سے نہ صرف خود کو گناہ آلود زندگی سے دور لے جاتا ہے بلکہ یہ تربیت اسے سال کے باقی 11 ماہ تک بھی ایک پاکیزہ کردار کے لیے قائم رکھتی ہے۔ مگر صد افسوس کہ ہم اس کے مقاصد سے بیگانے ہو کر وہ اطوار اختیار کر رہے ہیں جو کہ اس کی حرمت کو مجروح کرنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔